شام بھائی بہت شکریہ. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ دجال کیا چیز ہے, اس کا ظہور کیوں ہے, کیسے ہے, واقعات ہیں یا کوئی شخصیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی اصل بات یہ ہے انہوں نے مختصراً جو بات کی ہے نا, اس کو اگر ہم ایک ترتیب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. سب سے پہلے جو ہے ظہور مہدی ہے, سب سے پہلے دجال سے بھی پہلے, دجال سے بھی پہلے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں سلسلے بار, یہ تو ویسے بھی اللہ کا اصول ہے بلال بھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی بیماری کی شفا نازل نہیں کرتا تب تک بیماری نازل نہیں کرتا. یہ تو امام مہدی کا, میں وہاں بیٹھا ہوتا نا ڈاکٹر صاحب تو میں ان کو جب ہی ڈالتا خدا کی قسم. خوبصورت بات. تو امام مہدی کا ظہور پہلے ہے. امام مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا جیسے انہوں نے بیان کیا. ان کے اوپر جب بیعت ہوگی نا کثرت سے, تو پوری دنیا کے عیسائی ان اور کے یہ حرم میں کھڑے ہو کے بیعت لے رہے خانہ کعبہ میں, اور ان کی اگر ہسٹری کچھ پڑھی جائے تو ان کا نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. کیا مطلب ہاشمی قریشی ہوں گے, مطلبی ہوں گے, اور یہ ان کا اعزاز ہوگا. بعد ان کی روایات ان کے حلیے تک کے بارے میں کہ ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہوگی, زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی غصے میں آ کے اپنی ران پہ ہاتھ بھی مارا کریں گے. یہاں تک کی تفاصیل ملتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جب لوگ ایک یہاں پہ میں تفصیل چاہ رہا ہوں, میں آپ دونوں سے ایک ایک جملہ چاہوں گا. کیا امام مہدی جو ہیں یہ پیدا ہو کر بڑے ہو کر آئیں گے اور اپنا ظہور کریں گے, ان کا یا یہ وہ امام مہدی ہوں گے جو حالت غائب میں ہیں اور پھر اپنا ظہور فرمائیں گے؟ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ عقیدہ مسلم ہے کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے, لیکن فقہ جعفریہ کے اندر ان کا غائب ہونا موجود ہے. وہ علامہ صاحب خود تفصیل سے بیان کریں گے. دونوں تصورات ہیں, لیکن امام مہدی کے تصور پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. امام مہدی کے اوپر دو رائے ہے ہی نہیں. وجود کے بارے میں دو رائے, ان کے نزدیک وہ غائب ہیں, انہوں نے ظہور پذیر ہونا, ہمارے نزدیک انہوں نے پیدا ہونا. اب جب ان کے اوپر کثرت سے بیعت ہوگی تو مخالفین عیسائی وغیرہ اپنے لشکروں کو اکٹھا کریں گے, جس کے بارے میں آپ نے متعدد حدیثیں پڑھی ہیں کہ 12 جھنڈے ہوں گے, پھر 70 جھنڈے ہوں گے, ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار لشکری ہوں گے. امام مہدی کا ان کے ساتھ جب جنگ ہوگی, یہ دجال سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ 4 دن کے بارے میں کچھ روایتیں, کچھ 3 دن. پہلے دن ہوگی بڑی تعداد میں کچھ مسلمان ان کو دیکھ کے ان کی کثرت کی وجہ بھاگ جائیں گے, کچھ شہید ہوں گے. پھر دوسرے دن, تیسرے دن, یہاں تک کہ چوتھے دن امام مہدی کی قیادت میں جو لشکر لڑے گا وہ فتح یاب ہو جائے گا, اور امام مہدی ان میں مال غنیمت تقسیم کریں گے, اور اتنا مال وافر ہوگا پوری دنیا کی عیسائیت مسلمانوں سے لڑنے کا سوچے گی نہیں, بلکہ جزیہ دینے پہ آمادہ و تیار ہو جائے گی. پھر رکیے گا یہاں پہ. بہت سے ایسے تاریخ میں حالات گزرے ہیں, آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے, جس پہ لوگوں نے معاذ اللہ مہدی ہونے کے دعوے خانہ کعبہ کے اندر ہو کر کیے ہیں. امام مہدی تشریف لائے, انہوں نے جا کے جو مقام ابراہیم ہے اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے بیعت لی, اور وہ انصاف قائم کریں گے, اور جو لوگ ان سے لڑنے آئیں گے وہ دھس جائیں گے. کیا اس کے باوجود بھی لوگ دنیا میں ہوں گے جو ان پہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا. اس کی وجہ ہوگی جب اس لشکر کو شکست دیں گے نا, تو ایک افواہ پھیلے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا, لیکن اس وقت دجال اصل میں ظاہر نہیں ہوا ہوگا. صحیح حدیث سے ثابت ہے دجال اس کے امیڈیٹ بعد کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہو جائے گا, اور اس کی مدت پھر یہ ہوگی کہ جو احادیث میں ملتا ہے کہ تقریباً 1 سال 2.5 ماہ اس کا بھی فتنہ رہے گا, اور امام مہدی اس کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد کے اندر صفے سیدھی کر رہے ہوں گے. یہ پیدر پہ واقعات, سفید مینار والی جو مسجد کا ذکر ہے, دمشق کی جامع مسجد کے اوپر جب وہ صفے سیدھی کر رہے ہوں گے دجال سے لڑائی کے لیے, یا اب دجال کا اصل ظہور ہو چکا ہوگا, تو جب صفے سیدھی کر رہے ہوں گے, اللہ رب العزت کی سب سے بڑی جو نشانی ہے, آسمان سے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, جامع مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے, فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا, اور جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث بیان کی, حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے امام مہدی کہیں گے آئیں مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں, تو حضرت عیسیٰ وہ تریحی الفاظ ادا کریں گے, انا امامکم منکم, امام تمہارے درمیان میں سے ہوگا. اگر میں آج امامت کروں تو امت محمدیہ کا سلسلہ بگڑ سکتا ہے, اور حضرت عیسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے. یار اس بات کا نشہ تو لینے دیں خدا کے نام پہ ولی, کیا بات ہے یار, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ حضرت عیسیٰ بیک وقت پیغمبر بھی ہیں, نبی کریم کے صحابی بھی ہیں, اور آخری وقت میں امتی بھی ہیں. حضور اب آپ کی توجہ دلواتا ہوں. جی جی بہت اہم پتہ کیوں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ یہودی تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو. صرف حسد کھا گیا نا کہ اسماعیل کی اولاد میں سے نبی پیدا ہو گیا,
اگر اسحاق میں سے نبی پیدا ہوتے تو یثرب میں کب سے بیٹھے ہوئے تھے, اسی نبی کا انتظار کر رہے تھے. اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو. اس کا مطلب ہے علم ان کے پاس ہے, علم اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے دجال کو اینٹی کرائسٹ قرار دیا. اب یہ بات سنیں, وہ ان کی دشمنی حضرت عیسیٰ سے بھی ختم نہیں ہوئی. انہوں نے ایک آئیکن بنایا ہوا اینٹی کرائسٹ کا. وہ سمجھتے ہیں دجال ہمارا مسیحا ہے. اور نبی کریم کے حدیث کے مطابق اندازہ کریں, علم اتنا ہے, نبی کریم نے کہہ دیا علم ہے, لیکن علم ہونے کے باوجود ضد پہ اڑ گئے, اسی لیے وہ ضالین گمراہ ہیں. علم اتنا ہے کہ بلال بھائی اپنے اس پورے ایریے میں غرقد نامی درخت بھی لگاتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا دجال کے لشکر کو جب شکست ہوگی صرف ایک درخت ایسا ہوگا جو یہودی کو چھپائے گا, باقی دنیا کی ہر چیز پکار اٹھے گی کہ تیرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کو قتل کر دے. اب میں آتا ہوں جو دجال کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ دجال انسان ہے. حضرت نوح کی اولاد میں سے یہ اختلاف ہے مفسرین کا کہ وہ حام کی اولاد میں سے ہے کہ یافس کی. یہ بات متفقن علیہ ہے کہ سامی نہیں ہے, سام کی اولاد میں سے نہیں. سامی وہ ہیں جو ہمارے چہرے ابراہیمی ہیں, جو ابراہیمی ہے, جو ہمارے چہرے ہیں یا گوروں کے چہرے ہیں. حامی وہ ہیں جو کالے چہرے ہیں, اور یافس وہ ہیں جو جاپانی فلپینی وغیرہ, یہ تین ہی دنیا میں چہرے بنیاد میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب یہ اختلاف ہے کہ حام کی اولاد میں سے ہے کہ یافس کی اولاد میں سے ہے. جس کی اولاد میں سے بھی ہے اولاد آدم ہے. یہ بات یہ طے ہے. یہ لوگوں کے درمیان جو ڈاکٹر صاحب جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, آج معاشرے میں یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے, معاذ اللہ نبی کریم کی حدیث کے سامنے عقل چل سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نظام ہو. ایک صحابی نے ان کو دیکھ لیا, ایک صحابی تمیمداری ان کو دیکھ کے آ چکے ہیں, عین الیقین ہے, اور حدیث کے اوپر ہمارا ویسے بھی ایمان ہے. وہ سفر میں تھے سمندر میں, اور وہ ایک آئلینڈ پہ گئے, وہاں دیکھا اس کو باقاعدہ مل کے ہے, فاطمہ بنت قیس اس کی راوی ہیں. ہاں, اس کی گفتگو بھی حدیث میں موجود ہے کہ اس نے پوچھا کہ نشانیاں بتائیں کہ اس کے جسم پہ بال ہیں, اور دجال نے ان سے سوال کیا کہ کیا مکہ کے پہاڑوں پہ گھاس اگنا شروع ہو گئی ہے؟ تو تمیم داری نے کہا ابھی تو اتنی نہیں اگتی, لیکن آج کل آپ جائیں نا تو واقعی مکہ کے پتھروں میں سے گھاس اگتی ہے. تو وہ کہتا تھا وہ وقت جب گھاس اگنا شروع ہو جائے گی کثرت سے میرا ظہور اس وقت ہوگا. تو یہ بات, اس میں کوئی بھام نہیں ہونا چاہیے کہ دجال اولاد آدم میں سے ہے اور ایک فتنہ ہے. اصل بات یہ ہے دجال کا فتنہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بلال بھائی؟ ایک مقصد بھی ہے, صرف تاریخ کے واقعات کو بیان کرنے کی ایک عبرت اور نصیحت بھی ہوتی ہے. اس نصیحت میں آتا ہوں, لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ وہ آدم کی اولاد میں سے ہے, ایک فرد ہے, پیدا ہو چکا ہے, اور ایک صحابی نے ان کو دیکھا اور پھر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا. وہ بلال بھائی اس کی جو ہے یہ مصائب صغریٰ ہے. بلال بھائی جو اس کی نشانی ہے اس کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مردے کو زندہ کر دے گا, بارش برسائے گا, جنت جہنم میں ڈالے گا سامنے. یہ سارے وہ کتاب ہیں جو ہم خدائی کام سمجھتے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. جی, اس کا ایک فلسفہ ہے کہ جو بندہ تمہیں ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے, آگ پہ چلتا ہوا نظر آئے, پانی پہ تیر رہا ہے, وہ ولی اللہ نہیں ہے, وہ دجال ہے. حضور ذرا توجہ فرمائیے, اولیاء اللہ ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے یار, یہ بات پھر سے کہنا ہے, مکرر کہنا ہے. جو ہوا میں اڑ رہا ہے یا آگ پہ چل رہا ہے یا پانی پہ چل رہا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہے, وہ دجال کے ایجنٹوں میں سے. اولیاء اللہ کو یہ دجال کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ بارش. واہ واہ واہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اولیاء اللہ کو نشانی ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل ان کو اپنی شہرت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کرامات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ولی کی کرامت کسی وقت ظاہر ہو سکتی ہے, لیکن ولی اس کے اوپر اختیار نہیں رکھتا کہ میں اب ظاہر کرنے لگا ہوں. جو ظاہر کرتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے تو ظاہر بات ہے. کیا بات ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو گلی محلے کے دجالوں کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے شعبدہ آباد ہیں, ان کو آج یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس فتنے سے کیسے بچیں گے جو تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دے گا. اصل میں ماں باپ نہیں ہوں گے, شیطان ان کے ماں باپ کی شکلوں میں آئے گا, تو اس کے اوپر ایمان تو بڑی آسانی سے لے آئیں گے. تو قوم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. یہی اس واقعے کے اندر نصیحت بھی موجود ہے. یہاں پر میں اس کی جو رہائش ہے مدینہ کے ایک کارنر پہ ہوگی, باہر حد سے باہر, مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, باہر ہوگی, کنارے پہ ہوگی. بلکہ وہ مسجد النبی کو دیکھ کے کہے گا یہ آخری نبی کا محلہ میں گرا دوں گا, نعوذ باللہ. ایسے زمین ہلے گی, داخل نہیں ہو سکے. مومن بندے کو قتل کر دے گا, ایک مرتبہ کر سکے گا کہ آپ بتاؤ کہ اب میرا ایمان اور میرے نبی پختہ ہو گیا, تو دجال ہو دجال ہو دجال ہو, کر قتل پھر نہیں کر سکے گا, گردن لوئے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہا کہ جب دجال کا زمانہ آئے گا اور وہ میرے بھائی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا تو کیا وہ میرا بھائی ہوگا؟ جملہ سنیے حافظ صاحب, کہا اس جیسا.
واہ یہ نہیں کہا وہ ہوگا، کہا اس جیسا. اب غور کیجئے کہ جب 10 سال 12 سال ہو گئے، وہ ایک ڈالی کی جو پیدائش ہوئی تھی بکری کے تھن سے، اس کے جین کو لے کر ایک اور بکری بنائی گئی تھی. کلوننگ اس وقت یہ باتوں کو سمجھ آیا، وہ جو کلوننگ کا انتظام آیا تھا کہ وہ دجالیت کا جو زمانہ ہے کہ وہ جیسے کو تو پیدا کرے گا. نہیں، لیکن ایک بات بتائیں، کلوننگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیلنج کیا، حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. اللہ کہتا ہے تخلیق یہ ہوتی ہے عدم سے چیز وجود میں آئے. جی بالکل. اگر وجود چیز کو اگر ترتیب دیا جائے وہ اصل تخلیق نہیں ہے، وہ تو مرتب کرنا ہوتا ہے. اس کے موت کا ہونا اس وقت کیوں آنا ہے؟ اس لیے امام مہدی تو موجود ہوں گے کیونکہ اس کے ذمہ کام لگائے گئے کچھ اور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے ظہور کی ساری وجہ بیان کی ہوئی ہے، احادیث ہمارے سامنے ہے، تو ہم ایسی ادھر ادھر کی بات اپنے دلائے. پہلی بات تو یہ ہے جو انکار عیسیٰ ہے اس کو بھی تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے 1 منٹ کی، کہ جو نزول عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے امام مہدی کے بارے میں جو انہوں نے کہا نا، کچھ لوگ متذبذب اگر ہوں گے، تو عیسیٰ کے آنے کے بعد اللہ کہتا ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ کی موت سے قبل اس کے اوپر ایمان نہ لے آئے. عیسیٰ کے اوپر یہ قرآن پاک کی دلیل ہے. اب بتائیں عیسیٰ کے اوپر سارے اہل کتاب ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب عیسیٰ کا آنا ضروری ہے اس آیت کے مفہوم کی تکمیل کے لیے. اس لیے تو ان کا مقدمہ ہی ہر منکرین حدیث کا یہاں سے فارغ ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ کا آنا لازمی ہے. اور کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے مقام لد کے اوپر، جہاں پہ آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے دجال کا قتل لکھا ہوا. مقام لد جو ہے یہ کہا گیا 2 پہاڑیوں کے درمیان کا دہانہ، جس پہ کہ آپ کی جو دجال کی فوج ہے اس کو سمندر میں دھکیلا جائے گا. اور یہ بالکل اسی طرح 2 پہاڑوں کے درمیان یہ ایک وادی ہے جس میں لد کا ایئرپورٹ آج بھی اویلیبل ہے، جو کہ اور صحیح روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کا دم عیسیٰ ایسا ہوگا کہ امام مہدی کو زیادہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. کافر صرف ان کی سانس اور ان کی نظر کی تاب سے ہی مرتے چلے جائیں گے اور دجال دوڑتا جائے گا. حضرت عیسیٰ اس کو نیزہ ماریں گے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر عیسیٰ نیزہ نہ بھی مارتے ان کے دم سے ہی دجال نے مر جانا تھا. کہا وہ اس طرح پگھلتا جیسے پانی میں نمک، پانی میں نمک پگھل جاتا. نمک کی طرح پگھل جائے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت امام مہدی کی حکومت قائم کرے گا، جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. 7 8 یا 9 برس امام مہدی دنیا سے چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ اس دنیا پہ وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ساری حدیثیں، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، عادل بادشاہ اور حکمران کی طرح دنیا کے اوپر نظام عدل کو قائم کریں گے. لیکن اس باب کے اندر ایک چھوٹی سی قیامت کی اور نشانی ہے. اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو وہی کہے گا. اب دیکھیں یہاں پہ انبیاء، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. وہی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ نبیوں کے اوپر. تو یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس لے لی جائے گی، یہ بات غلط ہے. عیسیٰ نبی ہوں گے تو اللہ اس وقت بھی وہی کرے گا کہ اب میرے کچھ ایسے بندے چھوٹنے والے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. حتیٰ اذا فتحت یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا. یہ وہی وقت ہوگا عیسیٰ کوہ طور کے اوپر سارے. اچھا یہ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اب جب یہ امام مہدی کا جب انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کے بعد جو پورا انصاف ہے وہ اس دنیا میں قائم ہو جائے گا. لیکن پھر یہ کیا وجہ؟ دور میں ہی قائم ہو چکا ہوگا. پھر یہ مطلب یہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ پہ ہم نے کام چھوڑ دیا، ہم نے کچھ نہیں کرنا اس میں. نہیں، ہم نے کیسے کچھ نہیں کرنا، ہم کوشش جاری ہے. انتظار ہی کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ بلے وہ آنے والا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ کام نہیں کر رہے ہیں، رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے؟ بالکل صحیح، کام ہی تو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت اگر یہ سارا انصاف کا اتنا ماحول پیدا ہو جائے گا، پھر ایسا کیوں کہ اتنے چند مسلمان ہوں گے جن کو آپ لے کے کوہ طور کے اوپر، جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات کرتے تھے، یہ اتنا چھوٹا سا پہاڑ اگر دنیا میں امن ہے تو پھر مسلمان صرف اتنے سے کیوں رہ جائیں گے؟ مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں تو یہ نہیں کہ صرف وہی لوگ مسلمان ہوں گے جو کوہ طور پہ ہوں گے. یاجوج ماجوج مسلمانوں کو قتل بھی کریں گے. یہ یاجوج ماجوج بتا دیجئے پہلے کون ہے؟ یاجوج ماجوج کا قصہ قرآن پاک میں پورا کا پورا موجود ہے. جس کو اب صد ذوالقرنین کہتے ہیں، ذوالقرنین بادشاہ کا جو مشہور قصہ ہے کہ ایک دیوار کی اوٹ میں. اب دیکھیں دجال کا انکار کرنے والے دجال کا انکار کیوں کرتے ہیں کہ قرآن میں جی دجال کا لفظ نہیں، اور ان کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے پوری دنیا میں سیٹلائٹ موجود ہے، دجال نظر نہیں آ رہا. قرآن میں یجوج ماجوج تو ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، وہ نظر نہیں آ رہے. ان کے اوپر تو ایمان لے کے آتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ کوئی امت ہے، کوئی قوم ہے؟ ہاں، یہ قرآن پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ ایک قوم تھی جس کی
قرآن پاک میں جو جہت متعین کی گئی ہے یہ چین کی بارڈر کے قریب ایک قوم تھی جو لوگوں ان کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا کر ان کو پابند سلاسل کر دیا اور اب یہ اپنی زبان سے اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات آئی کہ آپ نے انگلیوں کو دو جوڑا کہ اتنا وہ چھید کر چکے ہیں جب تک انشاءاللہ نہیں کہیں گے نکلیں گے نہیں. اور نکلنے کا وقت بھی اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں نکلیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا کرے گا اور یہ نکل کے کیا کریں گے؟ نکل کے یہ پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد کریں گے, پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے, اناج کھا جائیں گے اور زمین والوں کو قتل کر کے سوچیں گے اب آسمان والے کی نعوذ باللہ قتل کرنے کی باری ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے آسمان کی طرف تیر چھوڑیں گے, اللہ رب العزت ان تیروں کو خون سے رنگین کر دے گا تو کہیں گے دیکھیں ہم نے اللہ کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیا. اتنی سرکش قوم ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری پیدا کرے گا جس کی گھروں میں کیڑے ڈالے گا, وہ مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ کی دعا سے بارش ہوگی, پرندے آئیں گے. یہ ایک لمبی تفصیل ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن چونکہ اسی وقت کا واقعہ ہے اس لیے اس کو ذکر کر دینا چاہیے. تو ان کو ختم کرنے کے لیے جب ان کا کیڑا آئے گا اور یہ مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش ڈالیں گے تاکہ ان کو بہا کر پہلے پرندے کھائیں گے, پھر بارش آئے گی, زمین دوبارہ سے ہری بھری ہو جائے گی. اور وہ وقت آ جائے گا جو جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک بکری پورے خاندان کے لیے کافی ہوگی, ایک بھینس کا دودھ پوری خاندان کھائے گا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اور امام مہدی کی وجہ سے نظام قائم ہو چکا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی ہوگی, ان کی بھی اولاد ہوگی, ان کی بھی وفات ہوگی, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے. عیسیٰ کی دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, موت حضرت عیسیٰ نے بھی چکھی. یہ وہیں ہوں گے مدینے میں سرکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر دفن ہوں گے, جو جگہ خالی ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا حضرت عیسیٰ کی خواہش کی تکمیل بھی ہے, وہ چاہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ نا چند لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ لا نبی بعدی, اصل میں کہ نبی کریم کے بعد نبی نہیں. تو عیسیٰ کا نزول چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت سے متصادم ہے. یہ ان کی کج فہمی کم عقلی ہے, کیونکہ عیسیٰ نبی کریم سے پہلے نبی بعد ہی کا حکم ہے, پہلے کا نہیں. مہدی جو ہیں وہ بھی وہیں پہ مدفن ہوں گے, حضرت عیسیٰ مدفن ہوں گے. میں ایک ریکنسٹرکٹڈ ویڈیو کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں, اگر میرے سے غلطی ہو تو میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں. میرے پاس یہ ویڈیو موجود بھی ہے کہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس میں 3 قبریں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے جہاں پاؤں ہیں وہاں پہ حضرت ابو بکر کا سر شروع ہوتا ہے, پھر آپ کے جو پاؤں مبارک ختم ہوتے ہیں, پھر وہاں سے حضرت عمر خطاب کا جو جسد مبارک ہے وہ وہاں پہ دفن کیا گیا. یہ تینوں اس طرح سے لائن میں ہیں, جس طرح سامنے سے گزرتے بھی ہیں تو قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر لکھا ہوتا ہے. 2 قبریں جو ہیں وہ ان کے اس ایکسس پر ہیں, یہ 3 یوں ہیں اور 2 اس طرح سے ہیں. ان کے اوپر بھی تختی لگی ہوئی ہے, ایک پہ تختی لگی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی اور ایک پہ تختی لگی ہوئی ہے امام مہدی کی, اور دونوں قبریں خالی ہیں. یہ آج اس حجرے میں موجود ہیں. اس لیے کوئی شخص جو ہے اگر نہیں, جب یہ بات روایات سے بھی ثابت ہے تو یہ موجود ہونے میں چمبا نہیں ہے. اگرچہ میں نے نہیں دیکھی ہوئی, لیکن عیسیٰ کے وہاں پہ دفن ہونے کی روایات موجود ہے. حضرت یہ جو کیا بات کروں, صلیب کو توڑا اس لیے جائے گا کہ وما قتلوہ یقینا, حضرت عیسیٰ خود اس بات کے اوپر مہر تصدیق ثبت کریں گے کہ پوری زندگی یہ جو بنائی ہوئی ہے تم سمجھتے تھے مجھے قتل کر دیا گیا, میں تمہارے اس باطل نظریے کو آج توڑ دیتا. ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو تبلیغ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیتھیڈرل وغیرہ یہاں پہ ادارے موجود ہیں. عیسائیوں کی تبلیغ کے اوپر کوئی پابندی ہے پاکستان میں؟ کسی بھی مذہب کو, لیکن کیونکہ تعداد کم ہے تو نظر کم آتا ہے. چھوٹی سی بات ہے بھائی, جو پاکستان میں فیسیلٹی ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا میں کئی نہیں. میں بتاتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ مسلمانوں کے لیے الگ سیٹ ہو. حضرت میں اس بات کو ذرا مختصر کر دوں, ویسے بتائیں ہے کوئی, میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں, اسی بات کو آسان کر رہا ہوں, اسی بات کو آسان کر رہا ہوں. حافظ صاحب اسی بات کو آسان کر رہا ہوں. حافظ جی, میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے جو امام مہدی کو پہچاننے والوں میں سے ہوں. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے, اور انسان کو کسی بندے کے پیچھے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کتاب راہ راست پہ لانے والی ہے, اور اگر کوئی بندہ یہ کہ نہیں یہ کتاب نہیں پڑھنی, اس کتاب کو ترجمے سے نہ پڑھو, 14 علوم چاہیے گمراہ ہو جاؤ گے, وہ بندہ غلط ہے. یہ قرآن سیدھی راہ دکھلانے والی ہے, اور یہی اللہ رب العزت نے آسان کی ہے. اور پیغام رمضان بھی یہ ہے, اس کا ترجمہ کھولا جائے, اس کا ترجمہ پڑھا جائے, اس کے مفہوم کو سمجھا جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان بنایا ہے. اور ایک بات صرف کہوں گا کہ عقل کو کبھی بھی, عقل کو
वही से फोक नहीं समझना चाहिए, वही से बालातर नहीं समझना चाहिए। अक्ल हमेशा अगर वही के मुकाबले में दज्जाल समझ नहीं आ रहा, नजरें झुक जानी चाहिए। अगर ईसा का नजूल अक्ल में नहीं आ रहा, नजरें झुक जानी चाहिए, क्योंकि वही हुज्जत होती है और अक्ल वही के ताबे होती है। क्योंकि अगर वही अकल के ताबे होती तो हजरत अली ने क्या कहा था, मैं मसा का हुक्म देता पाँव के नीचे, कि पाँव हमेशा नीचे से गंदा होता है, लेकिन मेरे नबी का हुक्म ऊपर से साफ करने को क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अकल हमेशा मेरी अकल होती तो मैं नीचे से साफ करता, अगर मैंने वाह 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 वाह। हुज्जत हमेशा क्या है, वही इलाही है, तो वही इलाही की हुज्जत को हमेशा मानना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं